बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चीफ़ जस्टिस साहब जनाब उमर अता बंदयाल साहब जुर्रत, दिलेरी, शुजात में अपना एक नाम रखते हैं, मकाम रखते हैं। इनकी तरफ से अब अपने मसल दिखाते हुए एक ऐसे ख़तरे पर जो फ़र्ज़ी है, जिसका दूर दूर तक कोई इम्कान नज़र नहीं आता, उसका इजहार करते हुए कहते हैं कि मार्शल अल्लाह लगा तो मुदाखलत करेंगे। क्या मुदाखलत करेंगे? पहली बात तो यह है कि मार्शल अल्लाह का कहीं दूर दूर भी निशान नज़र नहीं आ रहा, और आपकी जुर्रत और दिलेरी तो वहाँ देखने वाली है। जब इन्होंने कहा था कि मई में 14 मई को इंतखाबात करवाए जाएँ, 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात होना आइनी तकाज़ा है, और उससे फिर जिस तरीके से इनकी तरफ से खामोशी इख्तियार की गई, जिस तरीके से सरफ़ नज़र किया गया, वो भी अदालती तारीख़ में एक मिसाल बनकर रहेगा। अदालत फ़ैसला करे, चीफ़ जस्टिस फ़ैसला करे, बेंच फ़ैसला करे और उस पर अमल ना हो, हुकूमत आड़े आ जाए, डट कर खड़ी हो जाए, दम पर खड़ी होती हुई नज़र आए, चीफ़ जस्टिस को अदलिया को धमकियां दे और चीफ़ साहब खामोशी इख्तियार कर लें। इससे फिर अंदाज़ा करें कि कितने जुर्रतमंद हो सकते हैं। और अब उनकी तरफ से एक ख़ुद साख्ता अंदेशे का इजहार किया गया, फ़र्ज़ी ख़तरे को सामने रख कर कह दिया गया कि मार्शल अल्लाह लगा तो हम मुदाखलत करेंगे, जिसका सिरे से कोई कहीं भी दूर दूर तक इम्कान नज़र नहीं आ रहा। मामला इनके सामने है, फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल, इसको लटकाए जा रहे हैं। इस पर आप फ़ैसला दें, जो भी फ़ैसला देना है। जज साथ बिठाए हुए हैं, उसमें इल्तवा दर इल्तवा दिया जा रहा है, ना इस तरफ नज़र आ रहे हैं ना उस तरफ नज़र आ रहे हैं। और फिर ये दिलेर और जुर्रतमंद जज साहब क्या फ़ैसला देने जा रहे हैं, इसके बारे में पहले ही हुकूमत की तरफ से उसी तरह से कह दिया गया, जिस तरह से इन्होंने कहा था कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात का होना आइनी तकाज़ा है। उसको हुकूमत ने नहीं माना था, बेंच को नहीं माना था। आज भी हुकूमत की तरफ से, वज़रा की तरफ से बबांगे दोहल ऐलान कर दिया गया है कि हम इस बेंच को नहीं मानते, इसके फ़ैसले को नहीं मानेंगे। तो चीफ़ जस्टिस साहब इनका क्या कर लेंगे? वही कुछ जो पहले इनकी तरफ से 14 मई को इंतखाबात का ऐलान किया गया था, फ़ैसला किया गया था, इसको तलब किया गया, उसको तलब किया गया, लेकिन हुकूमत ने इनकी एक नहीं चलने दी। क्यों? क्योंकि जज साहब अंदर से कमज़ोर थे, जुर्रत का मुज़ाहरा ना कर सके। उनको अगर इनकी तरफ से बुलाया गया होता और वही कुछ किया गया होता जो फ़ैसले पर अमल ना करने की सूरत में होता है, तौहीन अदालत होती है, पूरी काबीना को नाअहल कर दिया जाता। जिस बंदे ने, जिस स्टेक होल्डर ने ख़िलाफ़ वर्जी की थी, सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दी थी, सबसे हिसाब ले लिया जाता। तो आज इस हुकूमत की तरफ से ये जुर्रत ना की जाती कि हम इस बेंच को नहीं मानते, इसके फ़ैसले को नहीं मानते। उधर मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया है कि मेरी हुकूमत को बार बार ख़त्म करके तरक्की के सफ़र को रोका गया। अगर 1990 की दिहाई का तरक्की का तसलसल चलता रहता तो आज सब पाकिस्तान में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते। ये मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया है कि बार बार इनकी हुकूमत को तोड़ा गया, इनके तरक्की के सफ़र को रोका गया। किसने रोका? मियां साहब ने ख़ुद किसको रोका था? बेनज़ीर भुट्टो भी यही कहती थी कि मैं भी तरक्की करना चाहती थी। मेरी हुकूमत 90 की दहाई में 2 बार तोड़ दी गई, तो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत भी 90 की दहाई में 2 बार ही तोड़ी गई। मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि अगर तरक्की का सफ़र जारी रहता तो फिर मैं अपना मिशन मुकम्मल कर लेता। मियां नवाज शरीफ का मिशन क्या था? जब जनरल ज़िया-उल हक़ शहीद हुए, मियां नवाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला थे, तो इनकी तरफ से जनरल ज़िया-उल हक़ के मज़ार पर खड़े होकर, उनकी कब्र पर खड़े होकर, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार जब भी उनकी बरसी आती थी, ये बार बार कहते रहे कि मैं जनरल ज़िया-उल हक़ का मिशन पूरा करूँगा। ताकि वो वक्त आ गया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने उसी तरह से, जिस तरह ख्वाजा आसफ़ कहते हैं कि मेरे वालिद ख्वाजा सफदर ने जनरल ज़िया-उल हक़ का साथ देकर बहुत बड़ी गलती की, इसी तरह से मियां नवाज शरीफ साहब कई साल तक कहते रहे कि मैं जनरल ज़िया-उल हक़ का अधूरा मिशन पूरा करूँगा। और फिर ख्वाजा आसफ़ की तरह बिल आखिर इनकी तरफ से भी जनरल ज़िया-उल हक़ का मिशन पूरा करने से पसपाई इख्तियार कर ली गई।
تو بے نظیر بھٹو وہ بھی کہتی رہیں کہ میں بھی کوئی مشن پورا کرنا چاہتی ہوں، پاکستان کو ترقی کے راستے پر چلانا چاہتی ہوں۔ اور پھر میاں نواز شریف کو ایک بار پھر موقع ملا، 5 سال کی حکومت میاں نواز شریف صاحب کو ملی، ان کی پارٹی کو ملی، گو کہ 4.5 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد ان کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے پاکستان کے لیے کام کرنا تھا، ملک کے لیے کام کرنا تھا، عوام کے لیے کام کرنا تھا۔ ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہتا اگر یہ محب وطن ہیں، عوام سے محبت کرتے ہیں، کہ مجھے مدت پوری نہیں کرنے دی گئی۔ آپ کی پارٹی نے مدت پوری کی تو آپ نے مدت پوری کی، اس 5 سال کے دوران آپ اپنا مشن پورا نہیں کر سکے۔ کسی کو بھی کسی پارٹی کو 5 سال ہی دیے جاتے ہیں ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اور عروج پر پہنچانے کے لیے۔ وہ میاں نواز شریف صاحب کو 5 سال پورے مل گئے تھے۔ 90 کی دہائی میں بھی میاں نواز شریف صاحب کو مجموعی طور پر 5.5 سال کا عرصہ مل گیا تھا، تو اس میں میاں نواز شریف صاحب نے آخر کار اپنا مشن کیوں ادھورا چھوڑ دیا۔ اب ان کو ایک بار پھر وزیر اعظم بننے کا خبت ہے کہ میں وزیر اعظم بن کر جو کسر رہ گئی تھی، کس حوالے سے کسر رہ گئی تھی، ملک کو ترقی اور خوشحالی کے عروج پر پہنچانا، یا یہ کسر رہ گئی تھی کہ جو محلات کوئی ادھورے پڑے ہوئے ہیں، کوئی جائیدادیں جو مکمل نہیں ہو سکیں، جس طریقے سے دولت جمع کرنے کا خبت تھا، شوق تھا، خواہش تھی، وہ پوری نہیں ہو سکی، تو وہ کسر اب انہوں نے چوتھی بار وزیر اعظم بن کر پوری کرنی ہے۔ بہرحال میاں نواز شریف صاحب کے کچھ منصوبے یقینی طور پر بہت بہتر تھے، لیکن اتنے بھی بہتر نہیں تھے کہ پاکستان کشکول توڑ دیتا اور عوام خوشحال ہو جاتے۔ اب ان کی طرف سے انتخابی نعرہ لگایا گیا ہے وزیر اعظم نواز شریف، تو دیکھتے ہیں کہ ان کو آگے آنے دیا جاتا ہے یا کوئی اور مہرہ آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو میری تو ویسے یہ خواہش ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے انہی انتخابات میں وزیر اعظم بنیں، جنرل عاصم منیر صاحب آرمی چیف رہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان کیسا بہترین کوارڈینیشن ہوتا ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب وہی جو بات کرتے تھے سول بالادستی کی، وہ بات کریں گے یا نہیں کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان پھر کیسا کوارڈینیشن ہوتا ہے۔ ادھر عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے سپریم کورٹ کے بینچ میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ مسرت ہلالی بینچ کا حصہ تھیں، یحییٰ آفریدی صاحب اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے۔ اب مسرت ہلالی صاحبہ کی جگہ پر جسٹس محمد علی مظہر شامل ہوں گے، اور تیسرے جج اس میں ہیں مظاہر علی اکبر نقوی صاحب۔ گویا عمران خان کو ضمانت ملتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ ادھر ہمایوں دلاور صاحب جو فوری طور پر عمران خان کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور خود ہی کرنا چاہتے ہیں، ان پر عدم اعتماد کا بار بار اظہار کیا گیا، جس طرح کی ان کے فیس بک اکاؤنٹ پر پوسٹیں لگی ہوئی تھی، سارا کوئی ثابت ہو گیا، تسلیم کر لیا، لیکن ان کی طرف سے کہا گیا کہ میں ہی عمران خان کا اس کیس میں فیصلہ کروں گا۔ اور پھر گزشتہ روز کیا ہوا، تو توشہ خانہ کیس میں فاضل جج صاحب، ہمایوں دلاور صاحب وہ سخت ناراض ہوئے، خواجہ حارث پر ان کے مابین تکرار بھی ہوئی، اور پھر جج صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ اب اگر بولے تو میں عدالت سے باہر نکال دوں گا۔ جج نے آج ہی توشہ خانہ کیس کے دلائل مکمل کرنے پر اصرار کیا تھا، تو خواجہ حارث کی طرف سے کہا گیا کہ جناب پیر تک اس کیس کو لے جائیں، ملتوی کر دیں، وہ اس پر زور دیتے رہے، لیکن جج صاحب کی طرف سے، ہمایوں دلاور صاحب کی طرف سے تیزی کے ساتھ فیصلہ کرنے کا جس طرح سے ان کا ایک مائنڈ بنا ہوا ہے، انہوں نے کہا نہیں ابھی جمعہ کے بعد آپ نے دلائل دینے ہیں، جمعہ کے بعد دلائل مکمل کر لیں۔ فاضل جج صاحب نے یہ کہا تو جمعہ کے بعد میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ خواجہ حارث کی طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہتے ہوئے وہ عدالت کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمایوں دلاور صاحب اس پر اس اقدام پر توہین عدالت لگاتے ہیں یا پھر نہیں لگاتے، لیکن یہاں پہ ناظرین تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے۔ یہ خصوصی طور پر مسلم لیگ نون والوں سے سوال ہے کہ یہی خواجہ حارث صاحب جب میاں نواز شریف کی وکالت کرتے تھے، آج اگر یہی معاملہ میاں نواز شریف کے حوالے سے ہوتا اور یہی اقدام ان کا ہوتا، اسی طرح سے عدالت چھوڑ کر چلے جاتے، اسی طرح سے جج صاحب کے سامنے اپنی بات کرنے کی کوشش کرتے اور جج صاحب اس پر برہم ہوتے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے یہی جذبات ہوتے جو آج ہیں کہ آخر کار خواجہ حارث نے ایسی اگر گستاخی کی ہے تو کیوں کی ہے؟ یہ مسلم لیگ نون والوں سے سوال ہے، پیپلز پارٹی والوں سے بھی سوال ہے
کہ اگر یہی خواجہ حارث صاحب میاں نواز شریف کے مقدمے میں یہ سارا کچھ کرتے تو پھر آپ کا کیا رد عمل ہوتا۔ دوسری طرف جس طرح سے پی ٹی آئی سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، ان کو پی ٹی آئی میں موجود رہنے والے غدار قرار دے رہے ہیں، اسی طرح سے مسلم لیگ نون کے اندر بھی غداروں کی ایک کھیپ تیار ہو رہی ہے، جس کی سربراہی شاہد خاقان عباسی صاحب کر رہے ہیں۔ ویسے سوچنے کی یہ بات ہے کہ شاہد خاقان عباسی ہو یا جو کوئی بھی ہو، جس طرح سے آصف کرمانی ہے یا دوسرے لوگ ہیں جیسے مہتاب عباسی ہو گئے، وہ پارٹی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں، تو کیا ان کو غدار قرار دینا مناسب ہے؟ یہ مسلم لیگ نون والوں سے سوال ہے۔ باقی پی ٹی آئی پارلیمنٹرین کی طرف سے بلے باز کا نشان حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ ان کی طرف سے درخواست دی گئی ہے کہ ان کو بلے باز کا انتخابی نشان دیا جائے۔ بلہ عمران خان کا انتخابی نشان ہے، یہ تحریک انصاف کو چوری کر کے اس میں نقب لگا کر الگ سے ایک پارٹی بنا رہے ہیں اور نشان بھی اسی طرح کا مانگ رہے ہیں۔ ویسے اگر نشان ان کو دیا جائے، ان کی اپنی جسامت کو دیکھ کر جس طرح سے پرویز خٹک صاحب ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ترین نشان رہے گا تیلی، جیسے یہ خود بھائیا تیلی ہیں، اسی طریقے سے تیلی، کون سی تیلی؟ ماچس کی تیلی، ان کا یہ اگر نشان ہو تو یہ بلے سے ملتا جلتا ہے اور خود ان کی شخصیت کے ساتھ، ان کے قد کاٹ کے ساتھ بھی میل کھاتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔